الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر کوئی کسی گناہ پر راضی ہو، کرے نہیں، صرف گناہ پر راضی ہو تو گویا اس نے کر لیا. یعنی کسی گناہ پر راضی ہونا گویا گناہ کرنا ہے. اس کے حوالے سے فقہ کا ایک جزیہ ہے، رضا بالکفر کفر، کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے. ایسے ہی کسی گناہ پر راضی ہو جائے تو راضی ہونا بھی گناہ ہے. اس سلسلے میں 4 روایات سماعت فرمائے. مشہور حدیث پاک ہے، من شہد منکرن فرضی بہ فکأنہ قد فعلہ. اس کا ترجمہ ہے کہ جو کسی برائی کے وقت موجود ہو اور اس پر راضی رہے تو گویا وہ برائی کا مرتکب ہوا، یعنی برائی کرنے والا ہے. کہیں بھی کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے اور آدمی اس سے راضی ہے، بول نہیں رہا ہے، انکار نہیں کر رہا، نہ دل سے برا مانتا ہے نہ زبان سے یا ہاتھ سے انکار کر رہا ہے، تو گویا وہ خود وہ کر رہا ہے. مطلب جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا گناہ اس کو بھی ملے گا. اسی طریقے پر حدیث پاک میں ہے کہ الدال علی الشر کفاعلہ، یعنی برائی کا راستہ دکھانے والا برائی کرنے والے کی طرح ہے. یعنی کوئی کسی کو برائی کا راستہ بتا رہا ہے، کر نہیں رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے، تو گویا وہ کر ہی رہا ہے. یعنی جتنا گناہ کرنے والے کا اتنے گناہ بتانے والے کا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ گناہ کے وقت غائب ہوتا ہے لیکن اس پر اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا گناہ کرنے والے موجود شخص پر. عرض کی گئی وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا اس کو گناہ کی خبر پہنچتی ہے تو اس پر راضی ہوتا ہے. یعنی کہیں گناہ ہوا اور اسے خبر ہوئی سامنے والے کو اور اس گناہ پر وہ راضی ہوا، کیا کچھ بھی نہیں مگر برابر کا گناہ کا شریک ہے. جتنا اس نے گناہ کیا اتنے گناہ اس نے بھی کیا. تو گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے اگرچہ کچھ نہ کیا ہو. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی بندہ مشرق میں قتل ہو اور دوسرا مغرب میں اس کے قتل پر راضی ہو تو وہ بھی اس کے قتل میں برابر کا شریک ہے. مشرق اور مغرب آپ سمجھ لیں پوری دنیا کا فاصلہ ہے، بیچ میں دنیا ہے. ادھر سورج نکل رہا ہے یہ مشرق ہے اور یہاں ڈوب رہا ہے تو یہ مغرب ہے. پوری دنیا کی ایک طرف اور ایک طرف کنارہ ہے. وہ شخص وہاں ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کوئی پہنچ ہی نہیں پائے گا. عام آدمی کہاں سے پہنچ پائے گا؟ حکومت ہی پہنچ سکتی ہے. اور دوسرا وہاں ہے جہاں سورج ڈوب رہا ہے. اتنی دوری اتنی مسافت کے باوجود وہاں وہ قتل کیا جا رہا ہے، یہاں یہ راضی ہو رہا ہے، برابر کا گویا اس نے قتل کیا. قتل کرنے والے کا جتنا گناہ ہوگا ویسے اتنا گناہ اس کا بھی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کرنا نہیں ہے مگر راضی ہو جانے سے گناہ کا عذاب اس کو ملے گا. اس کو تو رضا بالکفر کفر، ایسے ہی رضا بالاسم اسم، گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں پر رشک کرنے اور للچانے کا جبکہ برے کاموں سے بچنے کا حکم عطا فرمایا ہے. ارشاد رب ذوالجلال ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے. یعنی نیکی کوئی کر رہا ہو تو نیکی میں لالچ پیدا ہو کہ ہم بھی زیادہ نیکی کریں. سامنے والا 5 وقت کی نماز پڑھ رہا تو یہ سوچے ہم 6 وقت کی پڑھ لیں، تہجد بھی شامل کر لیں، اور زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اشراق کو 4 سے بھی شامل کر لیں، اور زیادہ پڑھنے کے لیے کہ رات میں اٹھ کر کے جو ہے وہ نفل کی کثرت سے بات کرتے ہیں. لالچ جو پیدا ہو تو صرف اور صرف نیکیوں میں، برائیوں میں نہیں. برائی میں راضی ہوا نہیں کیا تب بھی گنہگار ہوا، اور نیکی کر رہا ہے کوئی اور اس کی لالچ پیدا ہو رہی تو خدا کی بارگاہ میں بہت ممدوح اور پسندیدہ فعل ہے. یعنی واقعی میں لالچ ہونی چاہیے، دل میں رشک پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ نیکی کر لیں. حدیث پاک سماعت فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے رشک نہیں ہے مگر 2 آدمیوں پر. ایک وہ
جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور وہ اس کو لوگوں میں پھیلاتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس کو راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ یوں ہی ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ دو آدمی ہی قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس کو دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی محبت عطا فرمائی ہے اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل مجھے بھی اس کی مثل عطا فرمائے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک کرنا پیارا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور رشک میں اگر قصد بھی شامل ہو جائے تو ثواب بھی پائے گا۔ یعنی جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا، وہ سکھاتا پھر رہا ہے، تو ایک ایک جملہ جو بولا اور اگر کسی نے عمل کر لیا، پھر اس کے سکھانے پر جس نے عمل کر لیا، پھر اس کے سکھانے پر جس نے عمل کر لیا، تو سب کے برابر اس سے پہلے سکھانے والے کو ملے گا اور سب کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک ثواب کا انبار مل رہا ہے محض اس لیے کہ بس چند جملے بول دیا۔ کسی کے دل میں یہ لفظ پیدا ہو جائے کاش میں بھی اتنا سیکھا ہوتا، میں بھی ایسے بڑا ہوتا، میں بھی سکھاتا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے۔ ایسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ مال عطا فرمائے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، غریب بیوہ مسکین کی مدد کر رہا ہے، اور اسے خبر ہوئی تو یہ رشک کر رہا کاش میرے پاس بھی مال اتنا ہوتا، میں بھی ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، یہ پسندیدہ ہے۔ تو نیکی میں رشک پیدا کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، لیکن برائیوں سے جہاں تک بیزاری کرے اتنا ہی بہتر ہے۔ خود ارشاد فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جہاں تک تعلق ہے کفار اور فجار سے بغض رکھنے، ان سے ناراض ہونے اور نفرت کرنے کا، تو اس پر قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں، مبقرہ فاسقن فقط حدم الدین، جس نے کسی فاسق کی تعظیم کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور فاسق کون ہے؟ جان بوجھ کر بلا عذر شرعی ایک وقت بھی اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو فاسق ہے وہ، اور 2 بار چھوڑے تو فاسق مولن ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں مبقرہ فاسقن فقط حدم الدین، جس نے کسی فاسق کی تعظیم کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کے کوئی ہو جائے کہ فاسق ہی نہیں فاجر ہو جائے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو اور فجور میں انتہا کو پہنچ جائے، یعنی کفر تک پہنچ جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہمیں حکم ہے کہ ان کو دل سے کبھی محبت نہ کرے، ان کی دشمنی ہی اپنے دل میں پال کے رکھے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے دشمن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جان بوجھ کے اگر چھوڑا تو بلا عذر شرعی، جان بوجھ کر بلا عذر شرعی ایک وقت بھی نماز اگر کوئی چھوڑا تو فاسق ہے۔ فاسق تو ہے نا، فاسق تو ہوا ہی ہے۔ اب وہ اللہ کی بصیرت پر کی توبہ قبول کرے نہ کرے، نہیں اٹھ پائے کی بات اور ہے۔ جان بوجھ کے مراد یہ کہ جگ رہا ہے، اذان ہو گئی ہے اور نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر نیند لگ گئی یہ عذر شرعی ہے۔ اٹھ نہیں پایا یہ عذر شرعی ہے۔ مہمان کوئی آ گیا اور جماعت سے نہیں پڑھ پایا لیکن بعد میں پڑھ لیا تو یہ عذر شرعی ہے۔ بلا عذر شرعی کی بات میں کر رہا ہوں۔ اذان ہو گئی ہے، بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے جاؤں گا پڑھوں گا، پڑھا نہیں، تو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑا فاسق، اور 2 وقت کی چھوڑا تو فاسق مولن ہو گیا، مطلب اب اس کی تعظیم نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو آگے بیان ہوگا کہ جو فسق فجور اور کفر میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں ان سے محبت کا حکم ہے یا ان سے دشمنی کا حکم ہے، وہ انشاءاللہ کل سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.